اب مجھے بتائیں، حافظ سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے یہ اپنی زبان سے بات کی ہے کہ میں انجینئر کو اس وقت مانوں گا جب یہ میرے سامنے بیٹھے. اب اس دعوے سے ان کو بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ انہوں نے ساتھ بولا تھا کہ جڑیاں دا میدان بھی پتہ لگتا ہے، یعنی جوانوں کا پتہ چلتا ہے جب وہ میدان میں اترے. یہ بات انہوں نے خود کی ہے، لیکن اس دفعہ پھر شیر نکل آیا جائے اللہ دے فضل لال. ہاں، کسی پلے کھیج نہ رہنا. یہ کہتے رہتے تھے نا کہ جی سامنے بٹھا دو سامنے بٹھا دو، اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اپنے بڑے مفتی سے ویڈیو بنواؤ، ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ بریلویوں کا بڑا مفتی منیب الرحمان صاحب، انہوں نے تو اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ نہ میں نے خود مناظرہ کرنا ہے، نہ کسی کے حق میں ویڈیو بنا کے دینی ہے. انہوں نے تو اعلان برات کر دیا. اب ظاہر ہے کہ پھر ان کے لیے ایک معاملہ ایک سٹیپ نیچے آ جائے گا. ایک سٹیپ نیچے آئے تو دوسرے نمبر پہ پھر سعد رضوی صاحب ہی بنتے ہیں، ظاہر ہے ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ میرے سامنے ہی بیٹھے. تو سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی کہ اس چیلنج کو میں قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اس براؤن پگڑی کے ساتھ انشاءاللہ یہی پہن کے بیٹھوں گا سامنے. اور ان کی آسانی کی خاطر جو میں نے ان سے گفتگو کرنی ہے، جو میرا ان سے اختلاف ہے، جس کی وجہ سے وہ اس لیول پہ پہنچے ہیں کہ مجھے سامنے بٹھانا چاہ رہے ہیں جواب دینے کے لیے، وہ میں اپنا اختلاف ایک دفعہ پھر آج اس ویڈیو میں ریکارڈ کروا دوں گا آپ کے لیے، اور اس کے جواب میں جو کچھ آپ نے کہنا ہے نا وہ بتا کر اس کا جواب بھی ریکارڈ کروا دوں گا. یعنی کہ پیپر آؤٹ، یہی ہو سکتا ہے نا، پیپر آؤٹ کر دوں گا. جو میرا دعویٰ ہے وہ بھی رکھوں گا، اس دعوے میں جو آپ کے بڑوں نے کہنا تھا یا آپ کہہ رہیں گے وہ بھی میں بیان کر دوں گا آپ کی طرف سے خود، اور اس کا جواب بھی دے دوں گا. اور پھر جو اس جواب کا جواب ہے وہ پھر ٹائم قیامت تک جائے. مرے بابے زندہ کاٹ لو وہ قبریں چوں، یا کوئی مستقبل کو بابا لے ہو تو جو جواب دوے نہ گلانا، وہ انشاءاللہ تعالی میں آج دوبارہ سے ان کے لیے تحفہ رکھ دوں گا. پنجتن پاک کی نسبت سے 5 گستاخیاں میں ان کی ہائی لائٹ کروں گا، اور پنجتن پاک کی نسبت سے جو انہوں نے 5 جھوٹے دفاع کرنے ہوتے ہیں وہ بتاؤں گا، اور ان کے جواب بھی ریکارڈ کروا کر پیپر آؤٹ کر دوں گا. اب انہیں تیاری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے دلائل پہلے ہی ان کے سامنے رکھ دی ہیں. اور یہ بھی وعدہ کہ اس کے علاوہ میں کوئی بات بھی نہیں کروں گا، کوئی ایسی دلیل نہیں لے آؤں گا جو یہ کہیں کہ پہلے تو دسی نہیں سی. میں اپنے دلائل ابھی سامنے رکھ دیتا ہوں. اب سعد رضوی صاحب کی ذمہ داری ہے، جس طرح انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ جڑیں تو سامنے بیٹھے. سعد رضوی صاحب ہم تیار ہیں سامنے بیٹھنے کے لیے. کسی بھی اتوار کو آپ یہاں تشریف لے آئیں، اپنی سیکیورٹی لے آئیں ساتھ، اور یہاں پہ سیکیورٹی کا انتظام ہم کریں گے. میں انشاءاللہ ڈی پی او سے بات کر لوں گا اور آپ کی سیکیورٹی کا پورا بندوبست ہوگا. اپنا کیمرہ مین لے آئیں، سامنے بیٹھ کے بات کریں کسی بھی اتوار کو جہاں آپ کو آسانی ہو. ہماری اکیڈمی میں رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن فی الوقت یہ کریں کہ چونکہ آپ کی اس چیلنج کے اوپر میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا دیا ہے، آپ بھی جواباً جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کروا کے کوئی ٹائم فریم بتا دیں. ایگزیکٹ تاریخ نہ بتائیں کہ کون سی اتوار کو آئیں گے، ظاہر ہے پھر پبلک اکٹھی ہو جاتی ہے. لیکن آپ یہ بتا دیں کہ میں انشاءاللہ آنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر یہاں آنے میں کوئی مسئلہ ہے تو لائیو بھی بات کی جا سکتی ہے. ہمارا لائیو سیشن روزانہ چلتا ہے، سیٹرڈے سنڈے کو چھوڑ کر باقی 5 دن عشاء کی نماز کے بعد شاہد اور بلال کا جو چینل ہے اس پہ، وہاں پہ بھی آپ لائیو آ سکتے ہیں. لیکن یہ آخری حال ہے. پہلے تو یہ وہ جڑے والی جو بات آپ نے کی تھی نا، تو آپ بھی جڑے بنے اور سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. آپ کو تو سیکیورٹی اویلیبل ہے، آپ کے ساتھ اپنے لوگ بھی ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے، ظاہر ایک پولیٹیکل جماعت کے ہیڈ کے طور پر آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو میرا ہے نا. تو آپ جیلم اکیڈمی تشریف لے آئیں، یہاں بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی بات کر لیں گے. لیکن آنا آپ نے اپنی سیکیورٹی کے ساتھ ہے، ہجوم لے کر نہیں آنا. اس کا تو مطلب ہوگا کہ آپ لڑائی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ پھر آپ آنے سے پہلے ہی اپنا مقدمہ ہار جائیں گے. اور یہاں جتنی بھی آپ پبلک لائیں گے ان کے اوپر خام خواہ پھر ایف آئی آرز کٹیں گی. مجھے بھی بعد میں دکھ ہوتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ ایک عام آدمی جو بیچارہ جس کو پتہ ہی کو نہیں، بزرگوں کے پیچھے گمراہ ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی اس طرح کا مقدمہ بن جائے. تو آپ آئیں، میری طرف سے یہ آفر ویڈیو میں ہے، اور ان کے ماننے والوں کے لیے بھی ہے کہ اب سعد رضوی سے پوچھنا ہے کہ تو خود چیلنج کر کے
اگر جڑا ہے تو پھر بھاگا کیوں ہے؟ اور ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھی، ان کو بھی تھا نا کہ جی مفتی منیب صاحب والا تو مسئلہ، حالانکہ مفتی منیب آج بھی ان کے پلیٹ فارم سے تقریریں کر رہے ہیں، پچھلے دنوں بھی انہوں نے لاہور میں پروگرام کیا ہے، مفتی منیب صاحب کو بلایا ہوا تھا، لیکن چونکہ مفتی منیب صاحب خود بھی ہٹ کے پیچھے کہ جی میں نے کوئی مناظرہ نہیں کرنا، ہم یہ کام نہیں کرتے، نہ ویڈیو بنا کے وہ دیں گے، چلے ٹھیک ہے ایک سٹیپ ہم نیچے آئے ہیں، یہ انہوں نے خود کہا ہے۔ اور یہ پتہ ہے اس نے کیوں بات کی؟ اسے پتہ تھا کہ سامنے نہیں بیٹھے گا، اس وجہ سے اس نے یہ بات کی ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس دفعہ شیر نکل آئے گا، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ لو جی، وہ میں 5 گستاخانہ عبارتیں، ان کے 5 جھوٹے دفاع اور ان کے جواب بھی ریکارڈ کروانے لگا ہوں۔ پہلے بھی کئی ویڈیوز میں کروا چکا ہوں، لیکن میں آج مختصر کرواؤں گا تاکہ یہ پیپر اس کا آؤٹ ہو جائے، پھر یہ بھاگ نہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا بات کرنی ہے۔ میں بات بھی بتا رہا ہوں، تو جڑا بن تے ہن کر تیاری، نہیں تو میں وہی تیرے ابا جان والی گل کروں گا کہ تو سب تو بڑا ہو ہے۔ ظاہر ہے خود چیلنج کر کے بھاگا ہے نا، کرچھیا ٹھیک ہو گیا۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ اچھا میرے بھائیو، اب میں وہ پیپر آؤٹ کرنے لگا ہوں۔ 5 ریفرنسز دوں گا گستاخانہ عبارتوں کے، جو سعد رضوی صاحب کے لیے پیپر ہے، جس دن ہم آمنے سامنے بیٹھیں گے ان کی خواہش کے اوپر، اور 5 جھوٹے دفاع جو ان کے بڑے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس بھی کوئی نیا نالج تو نہیں ہوگا، وہی انہوں نے کرنا ہے، وہ بھی میں ان کی طرف سے خود ہی بتا دیتا ہوں، اور پھر ان کے جواب جو میں نے دینے ہیں وہ بھی میں ساتھ ہی ریکارڈنگ میں لے آتا ہوں تاکہ ان کے لیے پیپر آؤٹ ہو جائے۔ پہلے میں نے وہ کراچی کے ایک مفتی کے لیے پیپر آؤٹ کیا تھا، دیوبندیوں کے لیے، اور آپ نے دیکھا اس کے بعد جو اس نے جواب دیے، ان کے جواب میں نے پہلے دیے ہوئے تھے، مجھے پتا تھا یہ کہنا ہے، بلکہ کئی باتیں میں نے زیادہ بتائی تھی جو اس بیچارے کو بھی پتہ ہی نہیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب وہ بس مفتی سے مفتی میاں ہی بن گیا۔ تو اب بریلویوں کے لیے بھی پیپر آؤٹ ہو جائے گا۔ رہا اہل حدیث کا مسئلہ، تو وہ میں نے آپ کو بتایا، اہل حدیث فرقہ تے مک گیا، ان کی تو ڈاکٹرین ہی ختم ہو گئی نا۔ وہ کہتے تھے قرآن اور صحیح حدیث، بیچارے اس سے ہی بھاگ گئے۔ اہل حدیث کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ویسے ہی فرقہ گیا۔ اس حوالے سے ان کی پبلک نے سب سے زیادہ حق قبول کیا الحمدللہ، کیونکہ اہل حدیث کا منہج جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ فرقہ اہل حدیث نہیں، مسلک اہل حدیث نہیں، منہج یعنی قرآن، سنت، اجماع، اور تقلید نہیں بلکہ اجتہاد۔ تو یہ 5 ریفرنسز میں گستاخانہ کتابوں کے رکھ دیتا ہوں۔